بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج میں نے آپ کو حدیث نمبر 13 اور 14 پڑھانی ہے. سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 13 پڑھتے ہیں. من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم. ترجمہ: جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. تشریح: اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے. لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط پر انہوں نے کیا ہے کہ توجہ دلائی ہے. ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں یا کسی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یا پھر ہمارا وہاں پر جانے کا کس طرح سے ہمیں وہاں جانا چاہیے. اب آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے تو یہ طریقہ، آپ کسی مجلس میں ہیں، جو وقت مقرر ہے آپ اس وقت پر جائیں. مطلب 2 بجے کا ٹائم ہے، اگر دیکھیے جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، جو ٹائم وہاں پر مقرر کیا کہ آپ اس ٹائم پر وقت سے پہلے پہنچ جائیں اور وہاں پر پہنچ کر پہلے سے آپ سنت ادا کریں، اس کا الگ سے ثواب ہے. لیکن اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، نہیں پہنچ سکے، تو یہ انتہائی اخلاقی طور پہ یہ غلط چیز ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کے سر سے پھلانگ کر جا رہے ہیں. اس طرح سے کیا ہے کہ ایک تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت معتبر دکھا رہے ہیں، وہاں پہ مطلب تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ انتہائی چیز غلط ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، جس بھی مجلس میں جا رہے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے ہم وہاں پر ایک احترام کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں اور یہ ہے کہ کودتے پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اس طرح سے ایک تو مجلس کے آداب کا آپ احترام نہیں کر رہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. آپ جب جاتے ہیں آگے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں کسی کے سر کے ساتھ لگ سکتا ہے، کسی کے پاؤں پر پاؤں آ سکتا ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت نمایاں وہاں پہ محسوس کروا رہے ہیں لوگوں میں کہ آپ لیٹ ہیں، اس کے باوجود آپ پہلے آگے جا کے پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ نے پہلی صف میں جانا ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے تیار ہوں. اب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جو انسان ٹائم سے ایک وقت کے ساتھ غسل کر کے نہا دھو کے تیار ہوتا ہے، خوشبو لگا کر وقت سے پہلے وہاں پہنچتا ہے اور سنتیں جو بتائی گئی ہیں ادا کر لیتا ہے، تو اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو انسان اب دیر ہے اور وہ دیر سے جا رہا ہے، دیر ہونے کے زیادہ مقصد دیر کیوں ہوتی ہے؟ یہی ہے کہ لوگ راستے میں کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح سے ہی تو ان چیزوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور کوشش کریں کہ وقت پر پہنچیں. اور پھلانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے پہنچیں، کیونکہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنا دیا. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. وقت سے پہلے نماز کے لیے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو یہ سب کرنا نہ پڑے. اور اگر آپ لیٹ ہو بھی جاتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے تو آپ کیا کریں کہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں بیٹھ جائیں. حدیث نمبر 14. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا. جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، اور جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو. اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں. اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو
ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد بھی اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جاتے جاتے دیر ہو جاتی ہے، یا کیا ہے کہ مسجد میں جا رہے ہیں وہ تو کسی نہ کسی سے کھڑے ہو کر راستے میں وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ جاتے ہیں وضو کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کی رہ جاتی ہے، تو وہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ نماز کو پہنچنے کے لیے وہ تیز تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا کیا ہے کہ نقصان یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے بھاگتے دوڑتے مسجد میں پہنچیں گے تو جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں ان کے خشوع و خضوع میں بھی خلل ہوگا۔ جب آپ بھاگیں گے دوڑیں گے تو آواز پیدا ہوگی، اس سے باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہے کہ سستی کر جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹے رہیں گے یا کوئی اور کام کرتے رہیں گے، جب ان کو یہ خیال آئے گا کہ نماز رہ جائے گی یا لیٹ ہو رہی ہے تو وہ دوڑتے دوڑتے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بہتر یہ ہے کہ جب اذان ہو تو آپ اچھے طریقے سے پورے وقار کے ساتھ اٹھیں، وضو کریں، تیاری کریں اور نماز کے لیے پہلے سے پہنچ سکے وہاں پر موجود ہوں۔ اس چیز کا آپ کو ایک الگ سے ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اب مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہمیں مسجد میں بھاگنے دوڑنے اور ان کاموں سے اور ایسے کام جو مسجد کے حرمت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بازاروں میں یا میدانوں میں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور پاک جگہ ہے اور اس کی حرمت کے خلاف ہے کہ ہم مسجد میں اس طرح سے بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں ہم ان کی نماز میں بھی خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ مسجد میں دوڑ رہے ہیں، آج کل تو یہ ہے کہ ٹائلنگز کا سسٹم ہے، تو کیا ہے کہ لوگ گر بھی سکتے ہیں، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی کام کی وجہ سے مصروف ہیں، نہیں پہنچ سکے، لیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ پہنچتے ہیں تو جو رکعتیں آپ کو مل رہی ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے سکون سے ادا کر لیں، اور جو باقی رہ جاتی ہیں ان کو بعد میں پورا کر لیں، کیونکہ اگر ہم بھاگ کے پہنچ رہے ہیں یہ عمل ایک تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، باقی لوگوں کو بھی ہم ڈسٹرب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہم نماز بھاگتے بھاگتے پڑھیں گے تو وہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ بھی نہیں ادا ہو سکتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے نماز کے لیے پہنچ جائیں۔ میں نے دونوں حدیث آپ کو پڑھا دی ہیں، ایکسپلین بھی کر دی ہیں، اچھے سے پڑھ لیجیے گا، اس کو جو مین پوائنٹ ہے وہ بھی نوٹ کر لیجیے گا، جو کوئی چیز ہوئی آپ مجھ سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔